جاؤں گا، الفاظ میرے سنیے گا، میرے ساتھ توجہ رکھیے گا۔ آئین دربار کے اندر بی بی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ مخاطب کیا، حمد خداوندی بجا لائی، کہا کہ ہم خود خدا کے ماننے والے ہیں جس کی نعمتیں بے بہا ہیں، جس نے کبھی کسی کو دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا، دیا بھی اتنا ہے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اب یہ بی بی توحید سمجھا رہی ہیں، وہ بی بی توحید سمجھا رہی ہے جس کے گھرانے سے توحید چلی ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ سارے مجمع کو مخاطب کیا، کہا توحید کو سمجھنا ہے تو ہم سے سمجھ لو، دوسروں کو کیا پتا توحید کیا ہے۔ کہا جب چاروں طرف مدینہ کے اندر ظلمت، تاریکی، گمراہی، شرک کی ظلمت تھی، تاریکی تھی، ایک مرتبہ میرے بابا کا نور نمودار ہوا اور سارے مدینہ کو بتایا توحید کیا ہے۔ جب تم بتوں کی پوجا کرتے تھے، آتش کدوں کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، اس وقت میرے بابا تشریف لائے، میرے بابا رسول خدا تشریف لائے، انہوں نے تمہیں سب کو جینا سکھایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ بڑا جلال میں خطبہ دے رہی ہیں بی بی، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، میرے بابا نے تمہیں ایمان کی دولت سے فیض یاب کیا۔ تم سب جہنم میں جانے والے تھے، میرے بابا نے بتایا ایمان کیا ہے۔ اور جب گودالوں میں پانی کھڑا ہو جایا کرتا تھا، گڑوں میں پانی کھڑا ہو جاتا نا بارش کے بعد، بیوی کہتی ہیں گودالوں میں جو پانی کھڑا ہوتا تھا وہ گندلا پانی تم پی لیا کرتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا پاکیزگی کیا ہے۔ میرے بابا نے تمہیں طہارت سکھائی، میرے بابا نے بتایا پاکیزگی کیا چیز ہے۔ بیوی کا انداز کیا ہے، کہا جب ہر طرف تاریکی تھی ایک مرتبہ اور چاروں طرف سے وہ جو منہ سے پانی نکال کے لوگ پھینک دیا کرتے تھے، اسے ترسا کرتے تھے، وہ جو منہ کا نوالا لوگ نکال کے پھینک دیا کرتے تھے تم اس نوالے کو ترسا کرتے تھے۔ اور جب عرب کے سارے بھیڑیے چاروں طرف سے تم پہ حملہ کیا کرتے تھے تو اس وقت میرے بابا رسول خدا نے میرے شریک حیات کو آواز دی، اور میرے شریک حیات نے، اللہ کے شیر نے تم سب کو عرب کے بھیڑیوں سے نجات دی۔ تم بھول گئے وہ وقت کہ جب سارے عرب کے بھیڑیے تم پہ غرایا کرتے تھے اور تم اپنے خوف سے ایک مرتبہ کونے میں گھس جایا کرتے تھے، وہ میرے شریک حیات علی تھے جو ہاتھ میں تلوار لے کے میدان میں اترتے تھے اور عرب کے شجاعان عرب کو منہ میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دیا کرتے تھے۔ تم صرف تماشا دیکھا کرتے تھے، تمہیں لڑنا نہیں آتا تھا۔ بی بی جلال میں کہا تم صرف تماشا دیکھا کرتے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے۔ شجاعت میرے شریک حیات نے سکھائی۔ بی بی نے مخاطب کیا دربار میں بیٹھے والے افراد کو جنہوں نے بی بی کا حق لیا تھا، پہنچتے جائیے گا، بہت تیزی سے میں گزروں گا اور مجھ سے نام نہ کہلوائیے گا۔ حضرت ایک مرتبہ بی بی نے مخاطب کیا اور کہا کہ اے دربار میں بیٹھے ہو، اترث ابو کا ولا ارث ابی، کیا تو اپنے باپ کا وارث ہوگا اور میں اپنے بابا کی وارث نہیں؟ لقد جئت شیئا فریا، تو اسلام میں ایک نئی بدعت لے کے آیا۔ توجہ چاہوں گا سارے، تو اسلام میں ایک نئی بدعت لے کے آ رہا ہے کہ کوئی وارث ہوگا، کوئی وارث نہیں ہوگا۔ کوئی اصول بتا کہ جس اصول کے تحت کہا جائے کہ یہ وارث ہوگا یہ نہیں۔ بس جملوں کو ضائع نہ کیجئے گا، کہ تو ذرا اصول بتا دے کون وارث ہوگا کون نہیں۔ اس نے کہا کہ سب وارث ہوں گے۔ رسول خدا نے مجھ سے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا اور وہ بھی کسی کے وارث نہیں ہوتا۔ بھائی میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک مرتبہ بی بی سے کہا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں اور وہ کسی کے وارث نہیں۔ بی بی نے کہا اس کا تو ہر چیز کی مجھ سے گواہی مانگتا ہے، اس حدیث کا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ کہا نہیں، اکیلے میں کہا تھا مجھ سے۔ بی بی نے کہا کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بابا قرآن کو نہیں جانتے تھے؟ جب یہ تجھے بتایا تو میرے بابا قرآن نہیں جانتے تھے؟ کہ قرآن کی آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَىٰ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ، جتنے بھی خونی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ تو کہا
کیا میں اور میرے بابا ایک ہی ملت سے ایک ہی دین سے نہیں ہے؟ کہ تو اپنے بابا کا وارث ہو؟ کہاں پہ لکھا کہ فاطمہ اپنے بابا کی وارث نہیں؟ تو کہتے ہیں انبیاء کا کوئی وارث نہیں اور وہ کسی کے وارث نہیں. اب میں ذرا قرآن بتاتی ہوں. قرآن میں لکھا وَوَرِثَ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کا وارث بنا. سلیمان نبی، داؤد نبی، داؤد باپ، سلیمان بیٹا. نہیں پہنچے؟ کا وارث بھی نبی اور جس کا وارث وہ بھی نبی. وارث نبی سلیمان وہ بھی نبی ہیں. تو کہتا ہے انبیاء کا کوئی وارث نہیں، نہ وہ کسی کے وارث. تو یہاں پہ وارث بھی نبی ہے اور جس کے وارث ہیں وہ بھی نبی ہے. کہا اور جناب زکریا دعا کرتے نظر آتے ہیں قرآن میں جناب یحییٰ کے لیے. جناب زکریا کی صرف ایک اولاد تھی، یہ بھی نہیں کہہ سکتا نہیں کسی غیر نبی کے لیے دعا مانگی ہوگی. بیٹا ایک تھا وہ بھی نبی تھا. کہا رب حب لی من لدنک ولیہ، پروردگارہ اپنی طرف سے مجھے جانشین عنایت فرما. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث. آل یعقوب سارے نبی تھے. جناب یعقوب نبی، یوسف نبی، زکریا نبی، یحییٰ نبی. کہا جناب یحییٰ وارث سے. کہ تو کہتا کہ انبیاء وارث نہیں، نہ ان کا کوئی وارث. میں توجہ چاہوں گا کیا فرما رہی ہیں بی بی کس انداز سے فرما رہی ہیں. کہا کہ نہیں اب ہمارے قبضے میں ہے، آپ گواہ لے کے آئیے کہ آپ کا ہے. بی بی نے کہا گواہ میں لاؤں؟ گواہ تو لے کے آ، کیونکہ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قاعدۃ الید، عربی میں کہا جاتا ہے جو جس کے قبضے میں ہے وہ چیز اس کی ہے. فدق ہمارے قبضے میں ہے، تو نے ہٹا کے روک بٹھا دیے ہیں، تو گواہ لا. گواہ تو لے کے آ، ہمیں گواہ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے وہاں نوکر کام کر رہے ہیں، تو اپنے حق کا تو گواہ لے کے آ، مجھے گواہ کی ضرورت نہیں ہے. کہا پھر اچھا تو مجھ سے کہتا، تو بھول گیا میرے بابا نے کہا تھا کہ میرا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، میرے مقابلے میں کسی کو گواہی نہیں ہے، میں کہتی ہوں یہ حق میرا ہے. میرے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے رد کر دیا جائے گا. میرے بابا نے کہا تھا، میں نہیں کچھ کہتا. کہ نہیں آپ کو گواہی کی ضرورت ہے. سنیے گا. اب ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ میرے گواہ ہیں پھر علی. کہا نہیں شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں. بی بی نے کہا ذرا اس پہ کوئی آیت کوئی حدیث، ذرا آیت لا کہ شوہر کی گواہی قبول نہیں ہے، کوئی حدیث بتا کہ علی کی گواہی میرے حق میں قبول نہیں ہے. کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بی بی نے کہا حسنین میرے گواہ. کہا حسنین نابالغ ہیں، دونوں بچے ہیں، 7 اور 6 برس کے ہیں. بی بی نے کہا جب میرے بابا نے ان دونوں کو جوانان نے جنت کا سردار بنایا تھا. بی بی نے فرمایا کہا کہ جب میرے بابا ان دونوں کو جوانان نے جنت کا سردار بنا رہے تھے تو سردار بناتے ہوئے انہوں نے نہیں سوچا کہ بچے ہیں ابھی. جملے کو سنیے گا. جب رسول خدا نے کہا تھا نا، کہا تھا یہ دونوں اس وقت جوانان نے جنت کے سردار ہیں. ہو گیا میرا جملہ ضائع. توجہ میری طرف. یہ نہیں کہا تھا جب واقعہ کربلا ہو جائے گا، یہ نہیں کہا تھا کہ مستقبل میں بنیں گے. کہا یہ 3 برس کا، یہ 4 برس کا، ابھی بھی جوانان نے جنت کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے بابا ان دونوں سے بہتر ہیں. رسول خدا نے فرمایا، یہ نہیں کہا مستقبل میں بن جائیں گے، یہ ابھی جوانان نے جنت کے سردار ہیں. کہ میرے بابا نے جنت کا سردار بناتے ہوئے نہیں سوچا جب میں گواہ لے کے آ رہی ہوں تو رد کرنے والا کون؟ یہ دونوں گواہ. کا نہیں یہ دونوں نابالغ ہیں. کہ اچھا کوئی اور گواہ لے کے. بی بی نے کہا ام ایمن. کہا کہ یہ خاتون ہے گواہی آدھی. جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی. کہا ایھا الناس لوگو، کیا تم نے رسول خدا حبیب خدا کو یہ کہتے نہیں سنا کہ جب ام ایمن گواہی دے گی تو اس کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے؟
حکومتوں نے بڑی کوشش کی کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. بعد والی حکومتوں نے پورا زور لگایا, ایسا واقعہ نہیں ہوا. جب انہی کے علماء نے کہا کہ خطبہ دیا تھا, کہ یہ خطبہ کہاں کا ہے, اس میں مطالبہ کس سے ہے؟ اب سب کے سب مجبور ہے, کہ گئی تو تھیں. کیسے پیش کروں گا آپ کے ساتھ؟